میری ننند کی شادی پر ساس نے مجھے نئے کپڑے لے کر نہیں دیے۔ میں نے مجبوری میں ننند کا ایک پرانا سوٹ پہن لیا۔ شادی میں ایک امیر عورت مجھے گھورتی رہی، پھر وہ میرے پاس آئی اور میرا دامن پکڑ کر رونے لگی۔ یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ تو میں نے اپنی اس بیٹی کو دیا تھا جو 10 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ گھر کے وسیع و عریض صحن میں شہنائیوں کی پرسوز مگر بلند گونج اور ڈھول کی تاپ نے ایک عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی برقی کمکموں اور جھالروں کا سیلاب امنڈ آیا تھا، جس نے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل دیا تھا، اور مہمانوں کے کہکہے اور باتوں کی آوازیں فضا میں بکھر رہی تھی۔ مگر اس تمام تر ہنگامے اور خوشیوں کے بیچ میں میرا دل کسی ویران اور اجڑے ہوئے قبرستان کی طرح خاموش اور اداس تھا، کیونکہ آج اس گھر میں میری ننند کی رخصتی کا جشن منایا جا رہا تھا، اور میں گھر کی بڑی بہو ہونے کے باوجود ایک کونے میں اس طرح سہمی ہوئی کھڑی تھی جیسے میرا وجود اس خاندان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں، بلکہ گھر کے فرنیچر کا کوئی پرانا اور غیر ضروری حصہ ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا وہ تذلیل امیز منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، جب میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انتہائی عاجزی اور لجاجت سے ان سے درخواست کی تھی کہ کل نینند کی شادی کا بڑا اور اہم ترین دن ہے، اور تمام خاندان اور برادری کی عورتیں نئی اور قیمتی زرق برق ملبوسات پہن کر آئیں گی، تو کیا مجھے بھی کوئی ایک نیا اور سادہ سا جوڑا مل سکتا ہے تاکہ میں لوگوں کی طنزیہ نظروں سے بچ سکوں اور اس گھر کی عزت رکھ سکوں؟ مگر میری ساس نے جو اس وقت اپنی لاڈلی بیٹی کے جہیز کے سوٹ گننے اور زیورات کو چمکانے میں مصروف تھیں، میری بات سنتے ہی غضبناک اور شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کا ایسا سمندر موجزن تھا جس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ انہوں نے حقارت سے منہ موڑتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا کہ تیرے لیے میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اور نہ ہی تو اس قابل ہے کہ تیرے اوپر ہزاروں روپے برباد کیے جائیں۔ گھر میں شادی کے اتنے اخراجات ہیں، مہمانوں کے کھانے اور بیٹی کے جہیز نے میری کمر توڑ دی ہے، اور تجھے اپنے نئے کپڑوں اور بناؤ سنگھار کی پڑی ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو جا اور اسٹور روم میں پڑے پرانے صندوق میں سے اپنی ننند کا کوئی بھی پرانا اترن نکال کر پہن لو۔ خبردار جو دوبارہ مجھ سے نئے کپڑوں کا تقاضا کیا، ورنہ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل پر کسی زہر آلود خنجر کی طرح لگے تھے، اور میں آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ چیخ چیخ کر روؤں، مگر میں اپنی بے بسی پر خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری آنسوؤں کی اس گھر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ سارا دن میں نے گھر کے ملازموں کی طرح کام کیا، دیگوں کا انتظام دیکھا، مہمانوں کی خاطر مدارت کی، صفائیاں کیں، مگر کسی نے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اور اب شام ڈھلے میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چھت پر بنے اس گھٹن زدہ اسٹور روم میں جاتی اور وہاں پڑے اس پرانے اور گردآلود لوہے کے صندوق کو کھولتی جس میں میری ننند کے بچپن اور لڑکپن کے وہ کپڑے بے ترتیبی سے ٹھونسے ہوئے تھے، جو اب اس کے سائز کے نہیں رہے تھے یا فیشن سے آؤٹ ہو چکے تھے۔ میں نے دل محسوس کر وہ بھاری زنگ آلود صندوق کھولا تو اس میں سے فنائل کی گولیاں اور پرانے کپڑوں کی ایک عجیب سی سیلن زدہ بو کا ببکا اٹھا، جس نے میرا دم گھونٹ دیا اور مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا تاکہ کوئی ایسا لباس مل سکے جو کل کی تقریب کے لیے تھوڑا بہت مناسب ہو اور جسے پہن کر میں کم از کم انسان لگ سکوں۔ آخر کار کافی دیر کی مشقت کے بعد میری نظر سب سے نیچے دبے ہوئے ایک انابی اور گہری جامنی رنگ کے ملے جلے شڈ والے جوڑے پر پڑی، جو دیکھنے میں تو کافی قیمتی اور وزنی معلوم ہوتا تھا، مگر اس کا فیشن اور انداز کئی سال پرانا تھا۔ یہ خالص ریشمی کپڑے پر بنا ہوا تھا، جس کے دامن اور گلے پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے انتہائی باریک اور نفیس ہاتھ کا کام کیا گیا تھا، مگر وقت کی گرد اور صندوق کی قید نے اس کی چمک کو ماند کر دیا تھا، اور جگہ جگہ سے اس کے ستارے ٹوٹ رہے تھے اور دھاگے نکل رہے تھے۔ میں نے جب اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ اس کی سلائی اور تراش خراش آج کل کے جدید فیشن سے بالکل مختلف تھی۔ قمیض کا گھیرا فراق کی طرح بہت زیادہ تھا اور شلوار کی جگہ پرانے زمانے کا چوڑے پائنچے والا پاجامہ تھا، مگر مجبوری تھی اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اسی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر باہر نکال لیا۔ جب میں نے اسے زیب تن کیا کہ یہ مجھے پورا بھی آئے گا کہ نہیں، تو یہ میرے جسم پر کچھ ڈھیلا تھا اور اس کی آستینیں میرے ہاتھوں سے کچھ چھوٹی تھیں، جس سے میں خود کو انتہائی عجیب اور بے ڈھنگا محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی کا مانگا ہوا لباس پہنا ہو جو میرے جسم کے ناپ کا نہیں ہے، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید اتنے بڑے ہجوم میں کسی کی نظر مجھ جیسی معمولی لورت پر نہ پڑے گی اور سب اپنی خوشیوں میں مگن رہیں گے۔ ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اوپر سے ایک ہماری ہمسائی آئی۔ اس نے جب مجھے اس لباس میں دیکھا تو کہا کہ بیٹی، یہ تمہیں چھوٹا ہے۔ وہ میرے حالات سے واقف تھی، جانتی تھی کہ ساس نے نئے کپڑے نہیں لے دیے تھے۔ اس کو مجھ پہ ترس آ گیا، کہنے لگی کہ یہ مجھے اتار کے دو، میں تمہیں اس کی میچنگ کا کپڑا ڈال کے ٹھیک کر کے دیتی ہوں، پھر پہن لینا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اسے اتار کے دے دیا۔ وہ اسے میری ساس سے چھپا کے لے گئی اور شام کو واپس کر گئی۔ دوسرے دن میں نے اسے پہنا تو وہ مجھ پہ فٹ آیا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دھویا، کچھ ہلکا پھلکا اور بچا کھچا بناؤ سنگھار کیا تاکہ چہرے کی اداسی زردی اور آنکھوں کے گہرے حلقوں کو چھپا سکوں، اور پھر دل پر بھاری پتھر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ شادی کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی مجھے لگا کہ جیسے ہزاروں آنکھیں بیک وقت مجھ پر مرکوز ہو گئی ہیں اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ہر کوئی اپنی باتوں اور دلہن کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ مگر میرا شدید احساس کمتری مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہر آنکھ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں لوگوں کی چبھتی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے بچتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگے ایک موٹے ستون کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے میں ہال کا سارا نظارہ کر سکتی تھی، مگر کوئی مجھے آسانی سے نہ دیکھ سکے۔ میری ننند جو سرخ رنگ کے انتہائی قیمتی اور بھاری بھرکم اور اسی لباس میں ملبوس سٹیج پر بیٹھی تھی، چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا، اور میری ساس خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ ہر آنے والے مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی اور ان کی گردن فخر سے تنی ہوئی تھی۔ میں حسرت اور دکھ سے ملی جلی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوتی تو شاید میرے نصیب بھی اتنے ہی اچھے ہوتے کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے پر ایک غیر معمولی ہلچل سی مچی اور لوگوں کی گردنیں تجسس سے اس طرف مڑ گئیں۔
میں نے بھی گردن اونچی کر کے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار اور امیر کبیر خاتون ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان کی عمر 50-55 کی لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک ایسا شانہانہ رعب اور تمکنیت تھی کہ دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں مرعوب ہو جائے۔ انہوں نے سفید رنگ کی انتہائی قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر ہیروں کا کام تھا، اور گلے میں ہیروں کا ایک بھاری ہار روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2-3 وردی پوش ملازمائیں تھیں جو ان کے پیچھے پیچھے ادب سے چل رہی تھیں۔ یہ شہر کی کوئی بہت بڑی اور نامور سماجی شخصیت یا شاید کسی سیاستدان کی بیگم معلوم ہوتی تھیں، جنہیں میری ساس نے اپنی ناک اونچی کرنے اور خاندان والوں پر رعب ڈالنے کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ میری ساس انہیں دیکھتے ہی سب کام چھوڑ کر دیوانہ وار ان کی طرف لپکیں اور انتہائی خوشامندانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ ان کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر اس مہمان خاتون کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی، گہرائی اور دائمی اداسی تھی، جسے وہ کسی گہرے غم میں مبتلا ہوں اور یہ محفل ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ انہوں نے بامشکل مسکرا کر میری ساس کی باتوں کا مختصر جواب دیا اور پھر ان کی تیز عقابی نظریں ہال میں موجود ہجوم کا جائزہ لینے لگیں، ادھر ادھر گھومنے لگیں، جیسے وہ کسی خاص چیز یا چہرے کی تلاش میں ہوں۔ اچانک ان کی نظر ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھی اس تاریک کونے اور ستون کی طرف آئی جہاں میں چھپی کھڑی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور حلق خشک ہو گیا کہ شاید انہیں میرا یہاں چھپ کر کھڑا ہونا ناگوار گزرا ہے، یا شاید میرے پرانے کپڑے ان کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرے ہیں۔ میں نے مزید سمٹنے اور خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، مگر ان کی نگاہیں تو جیسے میرے وجود پر جم کر رہ گئی تھیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ شاید میرے پیچھے کسی اور کو دیکھ رہی ہیں، مگر جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ میرے چہرے کو نہیں بلکہ میرے لباس کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پہلے شدید حیرت، پھر بے یقینی اور پھر ایک عجیب سی تڑپ اور بے چینی ابھر آئی۔ وہ خاتون جو ابھی تک بڑے وقار اور ٹھہراؤ سے چل رہی تھیں، اچانک تیزی اور لڑکھڑاتے قدموں سے میری طرف بڑھنے لگیں۔ ان کی چال میں ایک ایسی دیوانگی اور اضطراب تھا کہ لوگ خود بخود راستے سے ہٹتے چلے گئے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا کہ ان کی خاص مہمان دلہن کے سٹیج کے بجائے کسی اور طرف، اور وہ بھی نکرے میں لگی بہو کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ بھی ہڑبڑا کر اور گھبرا کر ان کے پیچھے لپکیں تاکہ انہیں روک سکیں، مگر اس خاتون کو جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی نظروں کا مرکز صرف میں اور میرا لباس تھا۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ کر رک گئیں۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا اور میں خوف کے مارے بھید مجنوں کی طرح کانپنے لگی کہ اب نہ جانے کیا تماشا ہونے والا ہے اور میری ساس مجھے کون سی نئی سزا دے گی۔ قریب آ کر میں نے دیکھا کہ اس اجنبی خاتون کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ان کے چہرے پر قرب اور امید کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اچانک جھک کر میری قمیض کا دامن اپنے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے انتہائی قریب کر کے دیکھنے لگیں۔ ان کا یہ عمل اس قدر غیر متوقع اور عجیب تھا کہ میں پتھر کی مورتی بن گئی اور ہلنا جلنا بھول گئی۔ حال میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے اور ہر طرف موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ اتنی امیر اور باوقار عورت اس معمولی سی بہو کے پرانے اور بسیدہ کپڑوں میں کیا تلاش کر رہی ہے۔ میری ساس بھاگتی ہوئی آئیں
ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ گھبرا کر بولی کہ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو ہماری بہو ہے اور یہ تھوڑی بے وقوف اور گنوار ہے۔ اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے یا کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اس کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ آپ اسے چھوڑیں اور سٹیج پر تشریف لے چلیں۔ مگر اس خاتون نے میری ساس کی بات سنی انسنی کر دی، جیسے انہیں کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو، اور اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے میرے دامن پر بنی اسی پرانی اور ادڑی ہوئی کڑھائی کو چھونے لگیں اور اس کے ایک ٹانکے کو پوروں سے ٹٹولنے لگیں، جیسے وہ کسی مقدس ترین چیز کو چھو رہی ہو، یا جیسے نابینا کسی چیز کو چھو کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اتنا درد، اتنی ویرانی اور اتنا سوال تھا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور مجھے لگا کہ میں ابھی رو پڑوں گی۔ پھر ان کے خشک ہونٹ پھڑ پھڑائے اور ان کے گلے سے ایک ایسی دل خراش اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی جس نے پوری محفل کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر دل کو دہلا دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا؟ بولو، خدا کے لیے سچ بولو، یہ لباس تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ کوئی عام سوٹ نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی اس پھول جیسی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے دن رات ایک کر کے تیار کیا تھا، جو آج سے ٹھیک 10 سال پہلے مجھ سے بچھڑ گئی تھی اور اغوا ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں دنگ رہ گئی۔ میرا دماغ معوف ہو گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک لنڈا بازار کا سمجھا جانے والا اور صندوق میں برسوں سے بند یہ معمولی اور پرانا سوٹ اس کروڑ پتی عورت کی گمشدہ بیٹی کا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میری ساس کا چہرہ اس وقت دیکھنے کے لائق تھا جس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے، جیسے کوئی بہت پرانا اور دفن شدہ گناہ اچانک قبر پھاڑ کر باہر آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی یا کچھ سمجھ پاتی، اس خاتون نے ایک اور دعویٰ کر دیا جو اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سنسنی خیز تھا، اور اس نے راز کے ایک نئے اور بھیانک دروازے پر دستک دے دی تھی جس کے پیچھے میری زندگی کی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ اس خاتون کی پردرد چیخ نے جیسے وقت کی رفتار کو تھام لیا تھا، اور شادی کے ہال میں گونجنے والی موسیقی اچانک رک گئی تھی، جیسے کسی نے فضا میں زہر گھول دیا ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا طویل ترین لمحہ بن گیا تھا، جب میں اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی اور میرے سامنے کھڑی وہ باوقار اور امیر خاتون بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو میرے دامن پر گر رہے تھے اور وہ بار بار میرے لباس کو چھو رہی تھیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ ان کا یہ دعویٰ کہ یہ لباس ان کی گمشدہ بیٹی کا ہے کسی ایٹم بم کی طرح اس محفل میں پھٹا تھا، اور اس کے تاثرات ہر چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خاص طور پر میری ساس کا رد عمل انتہائی غیر معمولی اور تشویشناک تھا۔ وہ عورت ہمیشہ شیرنی کی طرح دھاڑتی تھی اور جس کا رعب پورے خاندان پر چلتا تھا، اس وقت بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے خون غائب ہو چکا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے وہ کسی چور دروازے کی تلاش میں ہوں جہاں سے وہ بھاگ سکیں، مگر جب انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی فطری مکاری اور جارحانہ انداز کا سہارا لیا اور اچانک چیخ کر بولیں کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ یہ میری بہو پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ارے او بھائی، کوئی ہے جو اس پاگل کو یہاں سے لے جائے۔
یہ ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آ گئی ہے۔ میری ساس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ کی آمیزش اتنی واضح تھی کہ قریب کھڑے لوگ بھی ان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے، مگر وہ خاتون اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ انہوں نے میری قمیض کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے اگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ان کی زندگی کی واحد امید بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے میری ساس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا، تم تو سچ بولو، تمہیں یہ لباس کس نے دیا ہے؟ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، خدا کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ میری ممتا تڑپ رہی ہے۔ میں نے 10 سال اس لباس کی ایک ایک جھلک کو اپنی یادوں میں زندہ رکھا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سچائی اور تڑپ تھی کہ میرا دل پسیج گیا، اور میں نے بے اختیار اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو اب مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں دے رہی تھیں اور اشاروں سے منع کر رہی تھیں کہ میں زبان نہ کھولوں۔ ان کا یہ خوف اور بکھلاہٹ میرے دل میں شکوک و شبہات کے بیج بو رہی تھی کہ آخر دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ ایک معمولی پرانے سوٹ پر اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہوتا؟ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنا چاہا کہ یہ مجھے ساس نے دیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میری ساس نے چھپٹ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے پیچھے کھینچا اور کہا کہ خبردار، جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، تو جانتی نہیں یہ پاگل عورت ہے، یہ تجھے بھی اپنی باتوں میں پھنسا لے گی۔ چلو اندر چلو، یہاں تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگیں، مگر وہ امیر خاتون بھی پوری طاقت سے میرے لباس کو پکڑے ہوئے تھیں۔ ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ میں دو عورتوں کے درمیان رسا کشی کا کھیل بن گئی تھی۔ ایک طرف میری ساس تھی جو مجھے چھپانا چاہتی تھی، دوسری طرف وہ اجنبی خاتون تھی جو کسی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ محفل میں موجود لوگ اب دائرہ بنا کر ہمارے گرد جمع ہو چکے تھے اور طرح طرح کی چیم و گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور اس سوٹ میں ہیرے جواہرات چھپے ہوں گے، تبھی یہ امیر عورت اس کے پیچھے پڑی ہے۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ بہو چور ہے، اس نے اس عورت کے گھر سے کپڑے چرائے ہوں گے۔ ان باتوں نے میرے کانوں میں سیسا گھول دیا تھا۔ میں اپنی عزت کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے نکلتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس تمام ہنگامے کے دوران میرا شوہر جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کا رویہ سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں اور بیوی کا دفاع کرتا اور اس اجنبی عورت کو ہٹاتا، مگر وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح ایک ستون کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا ہو۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل میں مزید وسوسے پیدا کر رہی تھی کہ کہیں وہ بھی اس راز سے واقف تو نہیں ہے جو یہ سوٹ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ادھر وہ خاتون مسلسل روئے جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ لوگو، تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو، لیکن میں ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ لباس میری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ہجوم کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ دیکھو، اس قمیض کے گلے پر جو کڑھائی ہے، اس میں بظاہر تو پھول بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم غور سے دیکھو گے تو دائیں طرف کے تیسرے پھول کے درمیان میں نے نیلے رنگ کا ایک ایسا دھاگا استعمال کیا تھا جو باقی پھولوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرا سنہری دھاگا ختم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ پھول نیلے دھاگے سے مکمل کر دیا تھا۔
اگر میری بات جھوٹی ہے تو ابھی سب کے سامنے دیکھ لو۔ ان کی یہ بات سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر شخص کی نظریں میرے گلے کی کڑھائی پر جم گئیں۔ میری ساس نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ میرے گلے پر ڈال دیا تاکہ کوئی اس نشانی کو نہ دیکھ سکے، اور چیخ کر بولی کہ بکواس بند کرو، ہم کیوں تمہیں اپنے گھر کی بہو کا گریبان دکھائیں؟ تم کوئی جادوگرنی ہو جو پہلے سے سب کچھ جانتی ہو، نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ مگر ساس کی یہ دھمکی الٹی پڑ گئی، کیونکہ پولیس کا نام سنتے ہی اس خاتون کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عزم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بلاؤ پولیس کو، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پولیس آئے اور فیصلہ کرے کہ یہ لباس کس کا ہے، اور یہ عورت جو خود کو شریف زادی کہتی ہے، اس کے پاس میری اغوا شدہ بیٹی کا لباس کہاں سے آیا؟ یہ سن کر میری ساس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر پولیس آ گئی اور تفتیش ہوئی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ انہوں نے فوراً لہجہ بدلا اور منت سماجت پر اترائیں کہ بیگم صاحبہ شادی کا گھر ہے، ہماری عزت کا خیال رکھیں، کیوں تماشا بنا رہی ہیں؟ اگر آپ کو یہ پرانا چیتھڑا اتنا ہی پسند ہے تو لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ مگر وہ خاتون اب کسی بھی قیمت پر ماننے والی نہیں تھیں۔ ان کی ممتا جاگ اٹھی تھی اور 10 سال پرانے زخم کو وہ پھر سے تازہ کر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ تم تو ماں ہو یا کبھی بنو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ سوٹ تمہیں کہاں سے ملا، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے اس شخص کا نام بتا دو جس نے یہ سوٹ لا کر دیا، شاید اس کے ذریعے میں اپنی بیٹی تک پہنچ سکوں۔ ان کی عاجزی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی ساس کی گرفت کو جھٹک دیا۔ ساس نے مجھے روکنے کے لیے آنکھیں نکالیں، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ سوٹ مجھے میری ساس نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر کے پرانے صندوق میں پڑا تھا جو میری ننند کی بچپن کا ہے۔ یہ سنتے ہی اس خاتون نے میری ساس کی طرف دیکھا، ان کی نظروں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے میری ساس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چیخ کر بولی کہ بتاؤ چڑھیل، تیری بیٹی کے پاس میری بیٹی کا لباس کہاں سے آیا؟ کیا تم نے میری بیٹی کو چوری کیا تھا، یا تمہارا شوہر اس گروہ میں شامل تھا جس نے میری پھول جیسی بچی کو اسکول کے باہر سے اٹھایا تھا؟ بولو ورنہ میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ میری ساس نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے شوہر لائے تھے، وہ ڈرائیور تھے نا، وہ اکثر امیروں کے گھروں سے پرانے کپڑے مانگ کر لاتے تھے، شاید وہیں سے لائے ہوں گے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بے قصور ہوں۔ میری ساس نے سارا الزام اپنے مرے ہوئے شوہر اور میرے زندہ شوہر پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون یہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مانگا ہوا سوٹ ہوتا تو اس کی جیب میں وہ چیز نہ ہوتی جو میں نے چھپائی تھی۔ یہ بات سن کر ساس اور میرا شوہر دونوں چونک پڑے۔ ساس نے گھبرا کر پوچھا کہ کون سی چیز، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تب اس خاتون نے ایک اور راز فاش کیا جس نے تجسس کی آگ کو مزید ہوا دی۔ انہوں نے کہا کہ اس قمیض کے اندرونی حصے میں جہاں استر لگا ہوا ہے، وہاں میں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ایک تعویذ اور اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر سی دی تھی تاکہ اگر وہ کبھی کھو جائے تو اسے کوئی پہچان سکے۔ اگر یہ سوٹ تمہاری بیٹی کا ہے تو دکھاؤ اس کا استر، اگر وہاں کچھ نہ ہوا تو میں جوتے کھاؤں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اگر وہاں وہ تصویر نکل آئی
تو تمہیں میرے ساتھ تھانے جانا پڑے گا۔ یہ سن کر حال میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا تھا۔ سارے لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کر اتنے قریب آ گئے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میری ساس کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر اس طرح دھیڑا گیا تو ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ انہوں نے آخری کوشش کے طور پر کہا کہ خبردار، کسی نے میری بہو کو ہاتھ لگایا، میں اپنی بہو کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہمارے خاندان کی غیرت کا معاملہ ہے۔ لیکن اب ہجوم بھی اس خاتون کے حق میں بولنے لگا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچی ہو تو دکھا دو، تلاشی لینے میں کیا حرج ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو بازو سے پکڑا اور سرگوشی میں کچھ کہا، جس سے ساس کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ شاید وہ کہہ رہا تھا کہ ماں اب ضد مت کرو ورنہ ہم مارے جائیں گے، لیکن ساس نے اسے جھٹک دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگیں اور کہا کہ چلو اندر، میں خود دیکھتی ہوں کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، ہم اکیلے میں بات کریں گے، بھری محفل میں تماشا نہیں لگے گا۔ وہ خاتون بھی ہمارے پیچھے لپکیں، مگر ساس نے کمرے میں مجھے دھکا دے کر اندر پھینکا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ خاتون دروازے کے بیچ میں آ گئیں اور دروازہ پوری طرح بند نہ ہو سکا۔ اس دھکم پیل میں میری قمیض کا کچھ حصہ پھٹ گیا اور سلائی ادھڑ گئی۔ وہ خاتون چیخیں کہ مت چھپاؤ گناہ کو، یہ سامنے آ کر رہے گا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنے پھٹے ہوئے دامن کو دیکھا تو وہاں استر کے بیچ میں کچھ ابھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کاغذ کا کوئی ٹکڑا یا پلاسٹک کی تھیلی وہاں سلی ہوئی ہو۔ میری انگلیاں اس ابھار کو محسوس کر رہی تھیں اور میرے دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر برس رہی تھیں۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ساس دروازہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہی تھیں اور وہ خاتون دروازہ کھولنے کے لیے زور لگا رہی تھیں، اور میں اس بند کمرے میں اکیلی اس راز کے ساتھ قید ہو گئی تھی جو میرے جسم پر موجود تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آندھیوں کی طرح چل رہے تھے کہ اگر واقعی اس میں سے تصویر نکلی تو کیا ہوگا؟ کیا میری ننند واقعی اغوا شدہ بچی ہے؟ کیا میری ساس ایک اغوا کار ہے؟ کیا میرا شوہر مجرم ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس امیر خاتون کا دکھ اتنا سچا کیوں ہے؟ اس کے آنسو اتنے حقیقی کیوں ہے کہ میرا اپنا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے؟ مجھے ایک عجیب سی اپنائیت اس اجنبی خاتون سے محسوس ہو رہی تھی جو عقل سے بالا تر تھی۔ کمرے کے باہر سے اب گالی گلوچ اور دھمکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس چلا رہی تھیں کہ میں برباد کر دوں گی اس عورت کو، اور وہ خاتون چلا رہی تھیں کہ میں اپنی بیٹی لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس شور شرابے میں مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو بہت تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میری نظریں بار بار قمیض کے اس ادھڑے ہوئے حصے پر جا رہی تھیں جہاں سے استر جھانک رہا تھا، اور اس کے اندر چھپا وہ راز مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس طرف بڑھ رہے تھے، حالانکہ میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ مت دیکھو، شاید وہ سچ تمہاری برداشت سے باہر ہو، شاید وہ سچ اس گھر کو اور تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ لیکن تجسس اور سچائی کی تڑپ خوف پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ محض ایک سوٹ ہے یا کسی کی زندگی کا گمشدہ باب؟ یہ محض دھاگے ہیں یا کسی ماں کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی زنجیر؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ادھڑی ہوئی سلائی کو مزید کھینچا تو دھاگا ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی۔
جو اس شور میں صرف سنائی دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ استر کے اندر واقعی ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی سی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی چیز رکھی ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ابھی تک جنگ جاری تھی، اور پھر اس تھیلی کی طرف دیکھا۔ اب بس ایک پل کی دوری تھی اور وہ راز میرے سامنے آنے والا تھا جس کے لیے باہر ایک جنگ برپا تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تصویر کس کی ہوگی، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ اس تصویر کے دیکھنے کے بعد میری دنیا وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی۔ یہ لمحہ سکوت کا تھا، طوفان سے پہلے کی خاموشی کا تھا، جب سب کچھ تھم سا جاتا ہے اور پھر اچانک سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لی، پھر فیصلہ کن انداز میں اپنی انگلیاں اس تھیلی تک پہنچا دیں تاکہ اسے باہر نکال سکوں اور دیکھ سکوں کہ ماضی کے اس اندھے کنویں میں کون سی حقیقت دفن ہے جو آج 10 سال بعد زندہ ہونے کے لیے مچل رہی ہے۔ باہر جاری ہنگامہ اب کسی دور دیس کا شور محسوس ہو رہا تھا، اور لوگوں کی چیخ و پکار میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی، کیونکہ میری تمام تر توجہ اور حواس اس چھوٹی سی اور بوسیدہ پلاسٹک کی تھیلی پر مرکوز ہو چکے تھے جو میرے لرزتے ہوئے اور پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں میں تھی۔ یہ محض پلاسٹک کا ایک بے جان ٹکڑا نہیں تھا، میری اور اس گھر کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اور شاید میری زندگی کا نچوڑ اس ایک لمحے میں سمٹ آیا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں اور خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ اس تھیلی کی گرہ کھولی تو اس میں سے ایک انتہائی پرانا اور زرد پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جو نمی کی وجہ سے جگہ جگہ سے گل چکا تھا۔ یہ دراصل ایک پرانی تصویر تھی جس کے کونے مڑ چکے تھے۔ تصویر کا رخ الٹا تھا، اس لیے میں ابھی تک اس چہرے کو نہیں دیکھ سکی تھی جو اس میں قید تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگ رہا تھا میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میری پسلیوں سے دل باہر نکل آئے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ کا نام لے کر تصویر کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی، میرے وجود میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی مگر دردناک چیخ نکلی۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میرا دماغ چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ اس تصویر میں جو 10 سالہ بچی مسکرا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی۔ جی ہاں، وہ میں ہی تھی۔ وہی بڑی بڑی روشن آنکھیں، وہی ستوا ناک، وہی معصوم مسکراہٹ، اور سب سے بڑھ کر وہی عنابی اور جامنی رنگ کا خوبصورت سوٹ جو اس وقت میرے جسم پر موجود تھا۔ یہ تصویر میرے بچپن کی تھی، ایک ایسے بچپن کی جو میرے حافظے سے محو ہو چکا تھا، یا شاید ایک گہری سازش کے تحت مٹا دیا گیا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ بچپن میں ایک شدید بخار اور طویل بیماری کے بعد میری یادداشت کمزور ہو گئی تھی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اس یتیم اور لاوارث بچی ہوں جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے، اور میری ساس نے ترس کھا کر مجھے پالا ہے۔ مگر یہ سب جھوٹ تھا، ایک سفید اور بھیانک جھوٹ جو برسوں سے میری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ تصویر کے نیچے ایک چھوٹی سی تحریر بھی تھی جو سیاہی پھیلنے کی وجہ سے مدھم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی پڑھی جا سکتی تھی، جس پر لکھا تھا میری پیاری بیٹی ماہنور کی 10ویں سالگرہ۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے ذہن کے بند دریچے کسی طوفان کی طرح کھلنے لگے۔ ماہنور، یہ نام میرے کانوں میں رس گھولنے لگا اور مجھے ماضی کے دھندلے دھندلے مناظر یاد آنے لگے۔ ایک بڑا سا خوبصورت گھر جس میں جھولے لگے تھے، ایک مہربان اور شفیق ماں جو مجھے راتوں کو لوری سناتی تھی، اور ایک پارک جہاں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔
مجھے وہ منحوس دن بھی یاد آ گیا جب میں اس پارک کے کونے میں آئس کریم والے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی اور ایک عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے زبردستی گاڑی میں کھینچ لیا تھا۔ وہ دردناک چیخیں جو میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھیں، وہ خوف اور پھر وہ نشہ آور رومال کی بدبو اور اس کے بعد طویل اندھیرا، سب کچھ کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں، میں کوئی یتیم نہیں ہوں، بلکہ میں وہ گمشدہ شہزادی ہوں جس کی تلاش میں وہ دکھیاری ماں باہر دروازے پر اپنی جان کی بازی لگا رہی ہے۔ میری ساس نے مجھے پالا نہیں تھا بلکہ مجھے اغوا کیا تھا اور پھر مجھے اپنا غلام بنا کر رکھا، مجھ سے میری شناخت چھین لی، میرا نام چھین لیا اور مجھے اپنے ہی گھر کا نوکر بنا دیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آج مجھے میری ہی سگی ماں کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا اور مجھے میرے ہی بچپن کے کپڑوں کے ذریعے چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت اتنی کڑوی اور بھاری تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے اپنی ساس سے گھن آنے لگی تھی۔ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور میری سانس ہانپتی ہوئی اور غضبناک حالت میں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے میرا شوہر اور وہ امیر خاتون بھی تھیں جو دروازے کی رکاوٹ ہٹا کر اندر آ چکی تھیں۔ ساس کی نظر سیدھی میرے ہاتھ میں موجود تصویر پر پڑی اور وہ سمجھ گئیں کہ بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ جھپٹ کر اسے چھیننے کے لیے کسی بھوکی شیرنی کی طرح آگے بڑھیں اور چیخیں کہ لاؤ یہ تصویر مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مگر اب مجھ میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی غیبی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ میرے اصل خون کا جوش تھا یا سچائی کی طاقت جو مظلوم کی مدد کو آتی ہے۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور نظریں اٹھا کر پہلی بار اپنی ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب غلامی کی نہیں بلکہ بغاوت کی چمک تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کر کے بلند آواز میں کہا کہ رک جائیں، خبردار، جو اب میرے قریب آئیں، بہت ہو گیا آپ کا ڈرامہ، بہت ہو گیا ظلم اور منافقت کا کھیل۔ آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، میرا بچپن چھین لیا اور مجھے جھوٹی کہانی سنا کر اپنی خدمت پر لگا دیا۔ میری ساس یہ سن کر پتھر کی ہو گئیں، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرا شوہر بھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی دبی ہوئی اور سہمی ہوئی بہو ہے جو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ امیر خاتون جو اب تک رو رہی تھیں اور بدحواسی کے عالم میں تھیں، میری بات سن کر چونک اٹھیں اور دیوانہ وار میری طرف بڑھیں۔ ان کی ممتا نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے وہ تصویر لی اور اسے دیکھتے ہی ان کے منہ سے ایک فلک شگاف اور دل کو دہلا دینے والی چیخ نکلی جس میں درد کم اور خوشی زیادہ تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور تصویر کو پاگلوں کی طرح چومنے لگیں۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کا لمس اتنا شناسا اور اتنا گرم تھا کہ میرے اندر کا سارا درد پگھل کر آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑیں مار کر رو رہی تھیں۔ یہ 10 سال کی جدائی کا ماتم بھی تھا اور ملنے کی خوشی بھی۔ حال میں موجود تمام لوگ اور رشتہ دار جو دروازے پر جمع ہو چکے تھے، یہ جذباتی منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے اور سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہر پتھر دل انسان بھی موم ہو گیا۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ ان کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا،
تو وہ موقع پا کر کھسکنے اور فرار ہونے کی کوشش کرنے لگیں، مگر لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے اپنی ماں کی آغوش سے سر اٹھایا اور اپنی نام نہاد ساس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ یہی ہے وہ عورت جس نے مجھے پارک سے اغوا کیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اس دن بھی اس نے یہی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس کے ساتھ یہ لڑکا جو آج میرا شوہر ہے اس وقت گاڑی چلا رہا تھا اور مجھے پچھلی سیٹ پر سنبھال رہا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹے مجرم ہیں۔ انہوں نے مجھے صرف اس لیے پالا تاکہ میں بڑی ہو کر ان کے گھر کے کام کر سکوں، اور پھر انہوں نے مجھ سے زبردستی اپنے بیٹے کی شادی کر دی تاکہ میں عمر بھر ان کی قید میں رہوں اور یہ مفت کی نوکرانی بن کر ان کی خدمت کرتی رہوں، اور ان کا راز بھی کبھی باہر نہ جائے۔ یہ سن کر مجمع مشتعل ہو گیا، لوگوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے میری ساس اور شوہر پر لعنت ملامت شروع کر دی، اور کچھ جذباتی نوجوانوں نے میرے شوہر کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران سرکاری اہلکار یعنی پولیس بھی پہنچ گئی، جسے شاید کسی سمجھدار مہمان نے فون کر دیا تھا۔ پولیس نے آتے ہی میری ساس اور شوہر کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میری ساس اب گڑ گڑا رہی تھیں، معافیاں مانگ رہی تھیں، اور میری ماں کے پیروں میں گرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میری ماں نے حقارت سے منہ موڑ لیا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ تم جیسی ظالم عورت معافی کے نہیں بلکہ عبرت کے لائق ہے۔ تم نے ایک ماں کو 10 سال تک ہر روز مارا ہے، تم نے میری بیٹی کا بچپن چھینا ہے، تمہیں ایسی سخت سزا ملے گی کہ دنیا یاد رکھے گی، اور کوئی دوسری عورت کسی کی گود اجاڑنے کی جرت نہیں کرے گی۔ پولیس انہیں اور میرے شوہر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی، اور پورا محفل اس مقافات عمل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ننند کی شادی کا جشن ماتم اور ویرانی میں بدل چکا تھا۔ ننند ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور بھائی جیل جا چکے تھے، اور اس کی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ دلہا والوں نے یہ سب دیکھ کر فوراً سے رشتہ ختم کر دیا تھا کہ ایسے مجرم خاندان میں ہم رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ قدرت کا انتقام تھا جو اس گھر پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ ماں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فخر سے سب کے سامنے سے گزار کر لے جانے لگیں۔ جاتے ہوئے میں نے مڑ کر اس گھر کی دیواروں کو دیکھا جو کل تک میرا قید خانہ تھیں اور آج ویران ہو چکی تھیں۔ مجھے اس پرانے اور اجڑے ہوئے سوٹ سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ اگر آج میں یہ سوٹ نہ پہنتی تو شاید میں ساری زندگی اسی غلامی، ذلت اور تاریکی میں گزار دیتی اور کبھی اپنی اصلیت نہ جان پاتی۔ یہ اللہ کی کرنی تھی اور اس کا انصاف تھا کہ ساس کی کنجوسی اور ظلم ہی ان کے زوال اور بربادی کا سبب بن گیا۔ وہ مجھے نئے کپڑے لے کر دیتی تو شاید یہ راز کبھی نہ کھلتا، اور میں ماہنور کی بجائے ہمیشہ ایک لاوارث اور مظلوم بہو بن کر رہ جاتی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور مجھے ایسا سکون اور تحفظ ملا جو پچھلے 10 سالوں میں کبھی نصیب نہ ہوا تھا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میری پہچان لوٹا دی اور ان ظالموں کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، سچ کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے۔ گناہ اور جرم کبھی چھپ نہیں سکتے، وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، اور اکثر ظالم کا اپنا ہی کوئی عمل اس کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے میری ساس کی کنجوسی اور تکبر ان کے لیے پھندا بن گیا۔ مکافات عمل اٹل ہے، جو دوسروں کا گھر اجاڑتا ہے اس کا اپنا گھر کبھی نہیں بچ سکتا، اور جو دوسروں کی اولاد کو درد دیتا ہے وہ اپنی اولاد کی خوشیوں کا ماتم ضرور کرتا ہے۔
آج میں ایک آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی اور میرا ماضی پیچھے بہت دور رہ گیا تھا، مگر یہ نشان جو میرے دل اور روح پر لگے تھے وہ ہمیشہ مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔